والماء سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب إيماننا وطبيب جاننا ووكيلنا وكفيلنا ومليكنا وهدينا ومرشدنا ومولانا وملجانا وأولانا 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 ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور إيماننا ونور جاننا ونور ربنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قام يرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ريح المسك لم أرى قبله ولا بعده مثل أحدا صدق الله العظيم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدارم شار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين سراج الصالحين احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سرکار دو عالم کے پسینہ مبارک کے متعلق سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کا پسینہ مبارک کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کو پسینہ آتا آپ کے جسم اثر سے ایسے خوشبو آتی جیسے عنبر اور کستوری کی خوشبو ہوتی ہے، اور پھر فرماتے لم ارا قبلہ ولا بعدہ، میں نے زندگی میں بڑے حسین اور جمیل دیکھے ہیں، نہ مصطفیٰ جیسا پہلا دیکھا تھا نہ آپ جیسا بعد میں دیکھوں گا۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل، تمہارے رب کی طرف سے ایک برہان آئی، اور اللہ پاک نے تمہارے لیے ایک نور روشن نور کو نازل فرمایا۔ جمہور مفسرین کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ برہان سے مراد اللہ کے رسول کی ذات بابرکات ہے، اور نور سے مراد اللہ وحدہ لا شریک کا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے جو بندوں تک خاص احکام خاص حکم بھیجنے کے لیے جو بندے مابعوث فرمائے، جن بندوں کو چن لیا، جن بندوں کو خاص کیا، انہیں ہم اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ اس کائنات میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء
اور 313 رسول تشریف لائے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ پاک نے معجزات سے نہ نوازا ہو، کوئی رسول ایسا نہیں ہے جس نے اللہ پاک نے جسے معجزات نہ عطا فرمائے ہو۔ کسی نبی کو اللہ پاک نے علم کا معجزہ عطا فرمایا، کسی کو اللہ پاک نے پرندوں کی زبانوں کا معجزہ عطا فرمایا، کسی کی زبان پہ اللہ پاک نے شفا رکھ دی، کسی کو زندہ کرنے کا، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، کسی کو کتابوں کا معجزہ عطا فرمایا، کسی کو چیونٹیوں کے ساتھ کلام کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ الغرض علماء فرماتے ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء، ہر نبی جب بھی دنیا میں مبعوث ہوا وہ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا۔ 313 رسول ہیں جب اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا، ہر رسول کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا، لیکن جب باری آمنہ کی لال کی آئی، میرے مصطفیٰ معجزہ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام سر انور سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک آپ کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جسم ہے، خون ہے، بال ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کے سارے معجزات میں شامل ہیں۔ ان میں کوئی عضو ایسا نہیں جو معجزات سے خالی ہو۔ میں آپ کے سامنے چند دلیلیں رکھوں گا، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ بال آپ بھی کٹواتے ہیں، بال ہم بھی کٹواتے ہیں۔ جب ہمارے بال کٹتے ہیں، نائی نالیوں میں پھینک دیتا ہے یا کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتا ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں لوگوں رب کی عزت کی قسم ہے، جب بھی مصطفیٰ کریم حجام کو بلا کے بال کٹواتے، صحابہ آپ کے نائی کا ایسے طواف کرتے تھے جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ ہر ایک صحابی کی یہ جستجو تھی، یہ کوشش تھی کہ سرکار دو عالم کے منہ مبارک میرے ہاتھ آ جائے، ایک بال بھی سرکار دو عالم کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ بال اٹھاتے اور اپنے پاس تبرک کے طور پر محفوظ فرما لیتے۔ اور کئی بار ایسا ہوا، آپ کے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ وہ کہتے سرکار دو عالم نے حجام کو بلایا، فرمایا میرے بال کاٹو۔ آپ نے فرمایا جاؤ بھئی میرے صحابی حضرت ابو طلحہ کو بلا کر رہا۔ حضرت ابو طلحہ جب تشریف لائے، آپ نے ان کو بال عطا فرمائے، اکسل بین الناس، اے ابو طلحہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ایک بال سرکار دو عالم کا میرے پاس تھا، اور مدینہ طیبہ میں کوئی بندہ بھی بیمار ہوتا، پتہ چلتا بھئی فلاں بندہ، فلاں کا بیٹا، فلاں بن فلاں بیمار ہے، تو ایک قاصد جاتا اور جا کے ام سلمہ کو کہتا ام سلمہ وہ نبی کا فلاں صحابی ہے، اس کا بیٹا ہے، فلاں بن فلاں بیمار ہے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نبی کا منہ مبارک نکالا کرتی تھی اور اسے پانی میں مس کر کے مریض کو پانی پلاتی، اللہ مصطفیٰ کے صدقے اسے شفا عطا۔ آپ کے بال مبارک بھی معجزات سے خالی نہیں ہے۔ اگر آپ کے کان مبارک کی طرف چلے جائیں، آپ کے بھی کان ہیں، میرے بھی کان ہیں۔ ابھی ایک بندہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا کہ بھئی آپ جمعے میں سب سے پہلے آتے ہو، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو، یہاں تک ہمارے ساتھ آتے ہو، پھر آپ پیچھے کیوں چلے جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ مسجد میں مجھے آواز صحیح سنائی نہیں دی جاتی، میں باہر جاتا ہوں مجھے آواز صحیح سنائی دی جاتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ پکی مسجد ہے اور سپیکر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی آواز سننے میں لوگوں کو بعض دفعہ تکلیف ہوتی ہے۔ قربان جو اپنے نبی پر، جب میرے نبی معراج پہ گئے، معراج سے واپس آئے، حضرت بلال نے عرض کی آقا وہاں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا بلال مجھے مصطفیٰ کو رب کی قسم ہے، جب
جب میں خدا کے سامنے پیش ہوا عرش الہی پہ چلنے لگا، تیرے قدموں کی آہٹ میں وہاں پہ سنا کرتا تھا۔ یا بلال دفن علیک بین یدیا، اے بلال تیرے قدموں کی آواز تو مجھے اپنے آگے محسوس ہوتی۔ میرا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے، اگر نبی آسمانوں پر جا کر بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتے ہیں، وہ نبی گنبد خضرا میں آرام فرما کر تیرا اور میرا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں مبارک کی طرف چلے جائیں، کوئی بھی امام ہے، کسی بھی مسلک کا ہے، جب وہ امامت کرواتا ہے حکم یہ ہے، یہ نماز کے مستحبات میں ہے، امام قیام میں کھڑا ہو فرمائے سجدہ گاہ کی طرف دیکھے، امام رکوع میں جائے حکم ہے پاؤں کی طرف دیکھے، امام سجدے میں جائے حکم ہے اپنے ناک کی طرف دیکھے، امام تشہد میں جائے حکم ہے اپنے گود کی طرف دیکھے، امام سلام پھیرے اپنے دائیں کندھے بائیں کندھے کو دیکھے۔ اب میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، آپ نے چہرے کی طرف چہرہ قبلے کی طرف کیا ہوا ہے، اور زبان سے اللہ کے رسول قرات فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کو نماز میں دیری ہو گئی، دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، جلدی سے اس نے رکوع کیا، جلدی سے اس نے سجدہ کیا، میرے اور آپ کے نبی نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا واللہ لا یکفی رکوعکم ولا خشوعکم، تم کیا سمجھتے ہو نبی آگے دیکھ رہے ہیں، نبی کو پیچھے کے بارے میں علم نہیں، میں نبی کو خدا کی قسم ہے جب تم رکوع کرتے ہو نہ تمہارا رکوع مجھ سے چھپتا ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے چھپتا ہے۔ دنیا کا جتنا بھی تیز ترا ڈرائیور ہو، اگر اسے گاڑی ریورس بھی کرنی پڑے، اسے آگے والے کیمرے کی ضرورت پڑتی ہے یا اسے آگے لگے ہوئے شیشے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا انی لارا وراءکم من وراء الظہری، فرمایا جیسے میں نبی آگے دیکھتا ہوں ویسے میں مصطفیٰ پیچھے بھی دیکھتا ہوں، نہ تمہارا رکوع مجھ سے مخفی ہے نہ تمہارا خشوع مجھ سے مخفی ہے۔ علماء سے پوچھا گیا رکوع کو تو ہم جانتے، خشوع کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے خشوع دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ انسان پر پہلے جو ہے چمڑا ہے، چمڑے کے اندر ہڈیاں ہیں، ہڈیوں کے اندر غلاف ہے، غلاف کے اندر غول ہے، غول کے اندر دل ہے، تے دل کے اندر خشیت ہے۔ آپ نے فرمایا جو تمہارے دل کی خشیت ہے، اگر میں نبی مصلی پہ کھڑا ہوں میں اس خشیت کو بھی جانتا ہوں۔ اگر نبی پاک کی آپ پیشانی کو دیکھیں، آپ نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول ایک تارہ ہے 70,000 سال بعد آسمان پہ آتا ہے، کہ میں نے اپنی زندگی میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک تارہ جو آسمان پہ 70,000 سال بعد آتا ہے اور میں نے اپنی زندگی میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا آج اس تارے کو پہچان لو گے؟ آقا کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ذرا غور سے دیکھو، جبریل کہتے ہیں جب میں نے پیشانی مصطفیٰ کو دیکھا مجھے وہ تارہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر سونگنے کی طاقت کو دیکھا جائے، قوت سماعت جو ہے بصارت زیادہ ہوتی ہے لیکن سونگنے کی طاقت جو ہے وہ کم ہے۔ آپ 1 کلومیٹر آدھے کلومیٹر تک دیکھ سکتے ہیں لیکن آدھے کلومیٹر کی دوری پر کوئی چیز مری ہوئی ہے یا کسی چیز کی بو آ رہی ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے۔ آپ کے قریب گندگی ہے، غلاظت ہے، آپ محسوس کریں گے۔ اب نبی پاک کی آپ سونگنے کی طاقت دیکھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کے بعد لمبے لمبے سانس لیے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا انی آجد ریح الرحمن من قبل الیمن، آپ نے فرمایا یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی یمن سے کیسے؟ آپ نے فرمایا یمن میں قرن ہے، قرن میں اویس ہے، اویس میں دل ہے، دل میں رحمان کی محبت ہے،
اویس یمن سے سانس لیتا ہے، مصطفیٰ مدینے میں اس کے سانس کو محسوس فرما ہے۔ آپ کے زبان مبارک کی طرف چلے جائیں، یہودی نبی کے دربار میں آیا، اس نے عرض کی اللہ کے رسول میرے کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ کے صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی کے پاس تو بڑے معجزات ہیں، ہمارے نبی کے ہاتھ معجزات ہیں، ہمارے نبی کی آنکھیں معجزات ہیں، ہمارے نبی کا سر انور پہ بال معجزات ہے، ہمارے نبی کا چہرہ معجزات ہے، ہمارے نبی کا سینہ معجزہ ہے، ہمارے نبی کا سارا جسم اثر معجزہ ہے۔ اگر آپ واقعی ہی سچے نبی سچے رسول ہو میرے کنویں کے پانی کو میٹھا کر دیں۔ اور اس دور کے کنویں ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے پاکستان کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حوض بڑے بڑے تالاب بناتے ہیں، جب بارش آتی پانی وہاں محفوظ ہو جاتا اور وہاں کا وہ پانی پیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا، پانی کبھی کڑوا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کنویں کا پانی کڑوا ہے، اس نل کا پانی کڑوا ہے۔ علماء کرام فرماتے زمین کی تاثیر پر ہے، اگر زمین کڑوی ہے تو پانی کڑوا ہوگا، اگر زمین میٹھی ہے تو پانی میٹھا ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا تیرا کون سا کنواں ہے؟ عرض کیا آقا یہ کنواں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے ایک جانب کھڑے ہو کر اپنا لعاب ڈالا، اب آپ نے کہا یہودی کو پانی پیو، اس نے پانی پیا، پانی میٹھا۔ یہودی دوڑتا ہوا دوسرے کونے پر گیا، پانی پیا میٹھا، تیسرے چوتھے چاروں سمت گیا، ہر سمت میں میٹھا پانی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی آقا میں سوچ رہا ہوں آپ نے لعاب یہاں پہ ڈالا ہے لیکن پانی چاروں طرف میٹھا کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا نادان تو کیا سمجھتا ہے تیرے پانی کو میں نے میٹھا کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا لعاب ہے، جب میں نے لعاب ڈالا تیری ساری زمین کو میں نے میٹھا بنا دیا۔ اگر آپ حضور علیہ مبارک کی طرف چلے جائیں، بخاری میں ہے میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں اگر ایک ہاتھ اٹھ جائے اور بار بار نہ اٹھے یہ عمل قلیل ہے۔ بعض نے اس کو مکروہات میں بھی لکھا ہے، لوگ خارج کر لیتے ہیں، ہاں اگر 3 مرتبہ خارج کی علماء کہتے ہیں یہ بھی مکروہات میں ہے۔ لیکن اگر آپ نے نماز میں 2 ہاتھ اٹھائے، جیسے لوگ موبائل نکالتے ہیں کبھی 2 ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب میرے اور آپ کے نبی نماز پڑھا رہے مصلی پر ہے، ابو ہریرہ فرماتے 3 قدم نبی نے آگے بڑھائے، پھر اپنا ہاتھ ایسے آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا، پھر 3 قدم پیچھے ہٹائے، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز کے بعد ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا میں امامت کروا رہا تھا، زمین پہ کھڑے ہو کر میں نے خدا کی جنت کو دیکھا، میں نے جنت میں ایک انگور کا درخت دیکھا، اگر میں انگور کی بیل توڑ لیتا ساری زندگی تم کھاتے رہتے، زندگیاں ختم ہو جاتی لیکن خدا کا رزق ختم نہ ہوتا۔ آپ نبی پاک کے سینے کی طرف چلے جائیں، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے شق صدر نہ کیا؟ آج آپ کو مجھے آپریشن کی ضرورت پڑے پہلے بے ہوش کر دیں، ہوش ہی نہیں ہوتا، 24 گھنٹے مریض کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بعض 3 دن بے ہوش رہتے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ 4 سال میرے نبی کی عمر ہے، حضرت عبداللہ گھر دوڑتے ہوئے آئے، حلیمہ سعدیہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ ماں 2 بندے آئے میرے بھائی محمد کو اٹھا کے پہاڑ پہ لے گئے، شام کا وقت ہے میرے اور آپ کے نبی آئے، آپ نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ ماں 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، میں نبی دیکھ رہا تھا، انہوں نے میرے ہڈیوں والے خون کو اگلا کیا، میں نبی دیکھ رہا تھا، انہوں نے میرے غلاف کو باہر نکالا، میں نبی دیکھ رہا تھا، انہوں نے میرے دل کو باہر نکالا، میں نبی دیکھ رہا تھا۔ کسی بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے یہ مسئلہ پوچھیں، انسان کا دل اگر باہر نکلا ہے کتنے سیکنڈ تک زندہ رہتا ہے؟ نہیں رہ سکتا انسان۔
دل کو نکالا، آب زمزم کے پانی سے دھویا، میں نبی دیکھ رہا تھا، دل کو دل کے مقام پہ رکھا، میں دیکھ رہا تھا، پھر ہوٹ کو رکھا، میں دیکھ رہا تھا، ہڈیوں کو جوڑا، میں دیکھ رہا تھا، میرے جسم کو جوڑا، میں دیکھ رہا تھا، تیرا میرا آپریشن ہو، ہمیں بے ہوش کیا جاتا ہے، نبی کا سینہ چاک کیا گیا، میرے نبی فرشتوں کا دیدار کر دے رہا ہے۔ آپ کے اگر پاؤں مبارک کی طرف چلے جائیں کہ آپ کے پاؤں کیسے ہیں، جن جن صحابہ کرام سے روایات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے نبی کس گلی میں گئے ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا بھئی دلیل کیا ہے، کیسے پتہ چلا، وہ کہتے جس گلی میں نبی کا گزر ہوتا اس گلی سے خوشبو آتی۔ آپ نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ نبی پاک کے نالین کا، کہ نبی پاک کے قدمین کا ہم نے جو ہے وہ عکس دیکھا۔ پتھروں پر نبی پاک کے جو ہے پاؤں کے عکس موجود ہیں، لیکن زمین پر جب نبی چلتے تھے جہاں آپ کا قدم لگتا تھا وہاں آج تک قدموں پہ نشان نہیں پڑا۔ یہ پھر اس بات پہ غور کیجئے گا، آپ اور میں چلے مٹی پہ ہمارے قدموں کے نشان بنتے ہیں، آپ اور میں زمین پہ قدم رکھیں ہمارے نشان بنتے ہیں۔ پرانے دور میں جب ڈاکوں کو تلاش کیا جاتا انہی نشانوں کی مدد سے وہ ڈاکوں تک پہنچا کرتے تھے۔ نبی چلتے ہیں پاؤں پہ نشان نہیں، کیوں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نبی کے نشان پر کسی غیر آدمی کا پاؤں آ جائے اللہ کو گوارا نہیں۔ بعض علماء فرماتے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، ان کی اصل زمین نہیں بلکہ ان کی اصل آسمان ہے۔ آسمان سے جب بادل برستے ہیں، بادل کہاں سے آئے؟ بادل نکلتے ہیں سمندر سے، پھر بادل برستے ہیں، پانی جمع ہوا، جمع شدہ پانی نالیوں میں گیا، نالیاں نہروں سے ملی، نہر سمندر سے ملے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھایا، ان کی اصل آسمان تھی۔ کہتے نبی کے قدم زمین پہ اس لیے نہیں لگے کہ زمین سے کچھ لیا ہی نہیں۔ شاید یہ بات آپ کو سمجھا نہیں سکا، آپ سے اونچی ہے۔ اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ بات ہم نے یہ آپ کو سمجھانی ہے، جیسے نبی کے تمامی اجزاء یہ معجزات میں شامل ہیں، اسی طرح میرے نبی کا پسینہ بھی معجزات میں شامل ہے۔ مولا علی شیر خدا کے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا مولا علی بڑا مالدار ہوں تے بڑا امیر ہوں، کبھی کمانے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بیٹھ کے کھاتا ہوں، لیکن ہر ٹائم بیمار رہتا ہوں، بیماری میں گرفتار رہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ بیماری کا سبب کیا ہے؟ آج 90% لوگ جو بیمار ہیں اس کی وجہ یہ ہے۔ مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جوان، جب اللہ پاک نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر بھیجا، فرمایا حوا تجھے میں درد میں مبتلا کروں گا، تیری ساری بیٹیاں درد اٹھائیں گی۔ اے آدم تجھ سے لغزش ہوئی ہے، تجھے میں پسینے میں مبتلا کروں گا، تو اور تیری اولاد پسینے کی کھائے گی۔ آپ نے فرمایا جب انسان محنت کرتا ہے، انسان مشقت کرتا ہے، انسان کے جسم سے جب پسینہ خارج ہوتا ہے وہ انسان صحت مند رہتا ہے، جس کا پسینہ خارج نہیں ہوتا وہ بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ہم کہتے پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ 3 بندوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جو زیادہ محنت کرتا ہے، وزنی چیز اٹھاتا ہے، عورت کی بنسبت مرد کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ آج بھی جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو ایسی میڈیسن دیتا ہے جس سے جسم سے پسینہ نکلے۔ جب پسینہ نکلتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اب کوئی بات نہیں، خطرے سے خالی ہے، اب آپ ٹھیک ہو جائیں۔
پسینہ آتا کیوں ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے ہمارے جسم میں جب ٹمپریچر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو نارمل رکھنے کے لیے اللہ پاک نے پسینے کی تخلیق فرمائی۔ اس میں جراثیم بھی ہیں، اس میں کیمیکل بھی ہیں۔ آپ کے جو ساتھ بندہ بیٹھا ہے جب اس کو پسینہ آتا ہے آپ کنارہ اختیار کر لیتے ہو۔ آپ سفر سے گھر میں آئے، آپ کے جسم پہ پسینے کی بوندیں ہیں، ماں ہے تو سائیڈ پہ ہو جاتی ہے، باپ ہے سائیڈ پہ ہو گیا، شاگرد ہے وہ سائیڈ پہ ہو گیا، آپ کا رومال ہے جس سے آپ پسینہ صاف کرتے ہو، وہ رومال کو کوئی ہاتھ کہتے پسینے والا، دیکھو اس کو کتنا پسینہ آ رہا ہے۔ اسی طرح میرے نبی کو بھی پسینہ آتا تھا، لیکن قربان جاؤ صحابہ پر، صحابہ کہتے لوگوں ہمیں اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے، ہم نے عنبر کو بھی سونگا، ہم نے کستوری کو بھی سونگا، لیکن جب مصطفیٰ کے جسم سے پسینہ نکلتا تھا عنبر سے بھی زیادہ خوشبو آتی تھی، کستوری سے بھی زیادہ خوشبو آتی۔ ایوکم مثلی کیسے ہو گیا؟ ہم جیسے کیوں ہو گئے؟ جمعے کے دن کیوں غسل واجب ہوا؟ کسی سے مسئلہ پوچھیں۔ چھوٹی مسجد تھی، کچی مسجد تھی، اوپر لینٹر بھی نہیں تھا، کچی دیواریں تھیں، اصحاب رسول کی تعداد زیادہ تھی، اون کا لباس تھا، ٹاٹ کا لباس تھا، بوریوں جیسا لباس تھا۔ جب وہ جمعہ پڑھنے آتے پسینہ ہوتا، بدبو آتی۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا سنو بھائی، آج کے بعد ہر مسلمان پر جمعے کے دن غسل واجب ہے، جو امتی جمعے کا دن پائے غسل کرے، جو گھر میں تیل ہے وہ تیل لگائے، جو گھر میں خوشبو ہے خوشبو لگائے، پھر اس کے بعد مسجد میں آئے۔ لا یفرق بین الاثنین، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں نہ پھیلان کے آئے۔ آپ توجہ کیجئے گا، جہاں جگہ ملتی ہے وہاں آ کے بیٹھ جائے، پھر امام کا خطبہ خاموشی سے سنے۔ فرمایا اللہ پاک ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ اسی لیے غسل واجب ہوا پسینے کی وجہ سے۔ نبی پاک کی ایک کنیز ہے، نام ہے اس کا بریرہ۔ اما عائشہ کہتی ہے ایک دن میں کمرے میں داخل ہوئی، نبی کے ہاتھ میں پنکھا ہے تے بریرہ تھکاوٹ سے سو رہی ہے، بریرہ کے جسم پہ پسینہ ہے، میرے اور آپ کے نبی پنکھے سے ہوا دے رہے ہیں، یہ توہین نہیں ہے، ایسے ہوا دے رہے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی گئی، میں نے کہا آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ یہ پنکھا مجھے دے میں ہوا دیتی ہوں۔ فرمایا نہیں۔ آقا کیا وجہ ہے؟ تو آپ کی کنیز۔ آپ نے فرمایا ایک دن میں نبی سویا ہوا تھا، میرے جسم سے پسینہ نکلا، اس نے پنکھے سے ہوا دی، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ میں نبی اپنی امت کو تعلیم دے کر جا رہا ہوں، چاہے تم تاجر ہو، چاہے تم چودھری ہو، چاہے تم بڑے ہو، جو تمہارے غلام ہیں ان کی خدمت کیا کرو، یہ بھی امام الانبیاء کی سنت ہے۔ سمجھے؟ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے دربار میں عورتیں تحفے لاتی تھیں، کسی نے کیا دے دیا، کسی نے کیا دے دیا۔ حضرت انس کہتی ہے میرے والدہ کا نام ام سلیم ہے، پریشان بیٹھی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں، میں نبی کو کیا دوں؟ کہتے ہیں جب میں پیدا ہوا میری ماں نے مجھے اٹھایا، عرض کی یا رسول اللہ ھذا انیس، یہ بیٹا ہے تحفے میں قبول کرو۔ میرے اور آپ کے نبی نے حضرت انس کو 10 سال اپنے پاس رکھا۔ آج نوکر 1 مہینہ 3 مہینے کسی کے ہاں کام کرے، روٹی کی پرواہ نہیں کرتا، دور جاتے گلے شکوے، میرا مالک ایسا ہے، میرا مالک ایسا ہے۔ 10 سال کہتے ہیں میں نبی کی خدمت میں رہا، کہتے کبھی نبی نے اف تک نہ کہا۔ اور 10 سال میں ایسا بھی ہوا، چھوٹا بچہ تھا نہ سمجھ تھا، نبی نے بھیجا جاؤ بھی فلاں کام کر کے آؤ، میں دیکھتا بچے کھیل رہے میں بھی کھیلنے لگ جاتا۔ شام کا وقت ہوتا میرے اور آپ کے نبی خود گلیوں میں جاتے، اے انس آپ کھیل رہے ہو، میں نے فلاں کام کہا، آقا ابھی جاتا ہوں۔
کہتے تب بھی میرے نبی نے اف تک نہ کہا. اب ان کے کیا جملے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ما شممت عنبر قط ولا شیئا مسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں میں نے عنبر کو بھی سونگا. عنبر کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے عنبر ایک مچھلی کا نام ہے، بعض کہتے ہیں عنبر دریا میں رہنے والا ایک جانور ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی خوشبو اس کی ہوتی ہے. کئی سالوں تک ایک قطرہ لگ جائے نہ جسم سے جاتی ہے نہ کپڑے سے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں میں نے عنبر کو بھی سونگا. کستوری کسے کہتی ہے؟ بعض کہتے ہیں ہرن سے نکلتی ہے، بعض کہتے ہیں جنگلات میں پائی جاتی ہے. اس ٹائم اوریجنل کستوری کی قیمت 2 لاکھ کے 3 لاکھ روپے تولہ ہے. وہ کہتے میں نے اس کو بھی سونگا. لیکن خدا کی قسم وہ کہتے جب سے میں نے مصطفیٰ کے پسینے کو سونگا دنیا کی خوشبوؤں کو بھول گیا. اور عمل کیا تھا؟ ام سلیم یہ نبی پاک کو گھر بلایا کرتی تھی. انس کی والدہ ہے. ظہر کے ٹائم میرے نبی جاتے آپ کے لیے ایک گدا بچھاتی، نبی کیلولہ فرماتے. کیلولہ کسے کہتے ہیں؟ دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر آرام کرنا، اس کو کیلولہ کرتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی سوتے، اس کے گھر نبی کیوں جاتے ہیں؟ خود نبی کی حدیثیں ہیں کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ 3 دن کا سفر نہ کرے. عورت اگر حج پہ جانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ محرم نہیں ہے، ایک قدم بھی اٹھائے گی ہر قدم پہ اس کو گناہ ملے گا. علماء سے یہ بھی مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت یہ بتائیں اگر ایسی عورت ہے جس کا کوئی محرم نہیں، نہ بیٹا ہے نہ خاوند ہے نہ بھائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، مجبوری ہے، حج کرنا چاہتی ہے، حج فرض ہے، وہ کیا کرے؟ علماء ویسے تو کہتے گھر بیٹھے، لیکن اس عورت کے لیے علماء نے کیا کہا؟ فرمایا عارضی نکاح کر لے. کسی مرد سے نکاح کرے، اس کے ساتھ جائے، حج کرے، اس کے بعد آ کے خلا لے لے. کہا اگر عورت حج پہ جائے وہ مرد واپس آ کے کہے کہ میں طلاق نہیں دیتا، پھر فرمایا جب نکاح کروایا جائے گا اس ٹائم یہ شرط لگائی جائے گی بھائی ہم آپ سے نکاح کر رہے ہیں اور حج تک ہمارا نکاح رہے گا، جیسے ہی حج سے واپس آؤں گا تجھ پر 3 طلاقیں. وہ طلاق دے یا نہ دے، عورت جیسے واپس آئے گی خود بخود 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اتنی شریعت نے سختی کی ہے. فرمایا غیر محرم کے ساتھ ایک قدم ہی نہ چلے. یہاں تک فرمایا ایک عورت اور ایک مرد جب تنہائی میں ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے. فرمایا پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، پڑھانے والا بایزید بستامی ہو، کتاب اللہ کی قرآن ہو، جگہ بیت اللہ ہو، تب بھی مرد عورت کو تعلیم مت دے، کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور خود میرے نبی ام سلیم کے گھر جا رہے ہیں. علماء سے پوچھا کیا رشتہ ہے اس سے؟ وہ کہتے ہیں ایک عورت گزری ہے، اس کا نام ہے ام حرام. ام حرام کا دودھ حضرت عبداللہ نے پیا جو نبی کے باپ ہے، اسی کا دودھ حضرت ام سلیم نے پیا. اس اعتبار سے آپ کی رضائی پھپھی بھی بنتی ہے اور بعض نے کہا کہ آپ کی خالہ بھی بنتی ہے. اس لیے علماء نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. 21 مرتبہ نبی سے دعا کروائے گی، 21 مرتبہ، ایک بار بھی دعا قبول نہ ہوئی. آپ کھڑے ہوئے، فرمایا کون سا ایسا بندہ ہے جو کسی کو ناراض کر کے بیٹھا ہے؟ ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میری خالہ ناراض ہے. آپ نے فرمایا خالہ تیری ناراض ہے، تو کیا سمجھتے ہیں نبی کی دعا قبول ہو جائے گی؟ فرمایا خالہ ماں کی جگہ، جا پہلے خالہ کو راضی کر. یہ نبی کی خالہ بھی ہے، بعض کہتے ہیں یہ آپ کی پھپھی بھی ہے. اب میرے اور آپ کے نبی بستر پہ گئے، سو گئے. حضرت انس فرماتے ہیں جاءت امی بقیرورۃ، میری ماں نے ایک شیشی اٹھائی، ہاتھ میں لکڑی کی چھوٹی سی ٹہنی ہے، نبی پاک کے جسم سے پسینہ نکلا. یہ جملہ بھی یاد رکھ لینا، آپ کا میرا پسینہ بہتا ہے، نبی کا پسینہ بہتا نہیں تھا، جہاں سے نکلتا وہاں جم جاتا، رکا رہتا، بہتا نہیں تھا. یہ فرق ہے. وہ کہتی جب میری ماں آئی، ٹہنی لی،
پسینے کو اتار کے شیشی میں ڈال رہی تھی۔ اچانک اللہ کے نبی بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا ما ھذا الذین تصنعین، یہ کیا کر رہی ہے ام سلیم، آپ کیا کر رہی ہو؟ آگے انہوں نے جواب کیا دیا؟ عرض کی اللہ کے رسول، آپ کے جسم سے خوشبو اتار کر شیشی میں جمع کر رہی ہوں، لبرکت الصبیان، جو بیمار بچے ہوتے ہیں خوشبو لگاتی ہوں، اللہ آپ کے صدقے صحت عطا فرما دیتا۔ جی ایوکم مثلی کیسے بولے؟ وہ کہتی ہے بات پسینے تک محدود نہیں ہے، اس پسینے کے اندر میں ملاوٹ بھی کرتی اور چیزیں ڈالتی۔ کیوں؟ جبکہ نبی کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جتنے دودھ والے ہیں اوپر دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہتر رزق دینا، نیچے دودھ میں ملاوٹ ہو رہی، ہر چیز میں ملاوٹ۔ آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے یہ قبر میں لاکھ کہتا رہے میں تو آخر الزمان نبی کا امتی ہوں، فرمایا میں کہہ دوں گا میرا نہیں ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے، میرا ہے ہی نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والوں ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا بھئی ملاوٹ کیوں کرتی ہے؟ علماء فرماتے جیسے حاجی، مفتی صاحب کہتے تھے حاجی جب حج سے آتا ہے نا ساری چیزیں ختم ہوتی ہے لیکن حاجی کا پانی نہیں ختم ہوتا۔ سمجھ آئے؟ بڑے سادے ہو یار، حاجی کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، پانی نہیں ختم ہوتا۔ اسے پتہ ہے ٹوٹی گھر میں لگی ہوئی ہے، واش روم کی ٹوٹی کھولی، چل بھی آب زمزم ہے، لوگ کھڑے ہو کے بیچارے پی رہے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں بعض حجاج کرام زمزم کے ساتھ ایک اور پانی ملاوٹ کرتے ہیں، جائز ہے۔ بعض حجاج کرام کھجور کے ساتھ باقی کھجوریں مکس کرتے ہیں، جائز ہے۔ جیسے ایک قاری ایک پلیٹ کے اوپر ختم پڑتا ہے، دیگ میں مکس کرتا ہے، پوری دیگ میں شفا، پوری دیگ میں برکت، اسی طرح یہ پانی دوسرے پانی میں ملاوٹ ہو جائے یہ شفا ہے۔ کھجوریں مل گئی، شفا ہے۔ ام سلیم کہتی تھی پسینہ تھوڑا تھا، مانگنے والے بڑے تھے، اس لیے ملاوٹ کر کے دیتی، اور اس ملاوٹ کے صدقے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرماتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ جس نے میرے اور آپ کے نبی کو پالا، آپ فرماتی ہیں جب میں آئی تو لیٹ ہو گئی، پریشان تھی کہ ساری دائیاں بچے اٹھا کے جا رہی ہیں، قافلہ واپس آ رہا تھا، میں پریشان تھی۔ انہوں نے کہا حلیمہ پریشان نہ ہو، ایک بچہ ہے جو یتیم ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہے چند قدم آگے بڑھی، حاطب غیب سے آواز آئی حلیمہ پریشان نہ ہو، تو بھی آخر میں آئی ہے، ہم تجھے جو نبی دیں گے وہ بھی آخری نبیوں کا آخری نبی ہے۔ آپ فرماتی ہے میں نبی کو اٹھانے کے لیے گئی، میں نے کہا حجر اسود کے پاس لے جاؤ، دستور تھا۔ کہتی رب کعبہ کی قسم جب حجر اسود کے قریب گئی، حجر اسود نے دوڑ کے مصطفیٰ کے لبوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا، اور میرے نبی نے جوانی میں حجر اسود کو چوما۔ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا حجر اسود تو پتھر ہے، نہ ہم پتھروں کی تعظیم کرتے ہیں، نہ ہم پتھروں کو پوجتے ہیں، تو نے مجھے بچپن میں بوسہ دیا تھا، میری عزت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا اس نبی کی شان یہ ہے اس لیے زیادہ ہے، حجر اسود نے چوما ہے، اس وقت میری عزت میں فرق نہیں آیا، لیکن آج میں تجھے چوم کے جا رہا ہوں، قیامت تک جتنے حاجی آئیں گے دوڑ دوڑ کر تجھے چومیں گے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ فرماتی اونٹنی کے پاس لے گئی، اونٹنی سجدے میں جھک گئی، اونٹنی پہ نبی کو سوار کیا۔ جیسے ہی میں اپنے قبیلے میں داخل ہوئی کوئی میرے گھر نہ آتا تھا، غریب تھی نا، کوئی سلام نہ کرتا تھا، کوئی خیریت نہ پوچھتا تھا۔ اچانک شور پیدا ہوا، میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا سارے محلے والے قبیلے والے گلی میں جمع ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے میں دروازے پر گئی، میں نے کہا قبیلے والوں کیا ہوا ہے؟ فرمایا حلیمہ کہاں گئی تھی؟ کہا مکہ۔ فرمایا کستوری لائی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ عنبر لے کر آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اتنی عظیم خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ پورا قبیلہ مہک رہا ہے۔ فرمایا نہ کستوری لائی ہو
نہ امبل لائی ہو، مکہ کی زمین سے محمد عربی کو لے کر آئے۔ ابو ہریرہ فرماتے ایک غریب صحابی نبی کے دربار میں آ گیا، توجہ کیجئے گا، جو صاحب اولاد ہے، غریب اتنا تھا، اتنا کپڑا تھا کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس نے جسم کو ڈھانکا ہوا تھا، شاید میرا رومال بھی اس سے بڑا ہے۔ یہ مرد کی ستر ہے، ناف سے گھٹنوں تک اس کو چھپانا لازم ہے، عورت سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہی عورت ہے، اس کا چھپانا لازم ہے۔ اتنا غریب صحابی، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، بال اس کے بڑے ہوئے ہیں، ناف سے گھٹنوں تک کپڑا اور اس کے اوپر بھی پیوند لگے ہوئے ہیں۔ دین ایسی تو نہیں پھیلا نا، آپ نے فرمایا دین کی ابتدا غریبوں سے، یہ لوٹے گا بھی غریبوں سے، دین رہے گا بھی غریبوں میں۔ آپ غریبوں خدا کا شکر ادا کرو، مالدار کہاں آتے جمعہ پڑھنے، کہاں آتے نماز پڑھنے، انہیں تو مال سے فرصت ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کے دربار میں بیٹھا، سلام کیا، میرے نبی نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی آقا بیٹی جوان ہے تو اس کے ہاتھ پیلے کرنے تھے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ باپ جو اپنی زندگی میں یہ فرض ادا کر کے جاتے ہیں۔ کوئی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، کیا نہ کیا کام کر رہے ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، فکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ رشتوں کا پتہ ہے، نہ آگے کیا کرنا ہے، کن سے کرنا ہے، کیا حساب ہے، کچھ بھی نہیں پتا، ہوش نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں ہے۔ آقا بیٹی جوان ہو گئی ہے، ہاتھ پیلے کرنے ہیں، برادری والے رشتہ مانگ رہے ہیں، ٹائم بھی دے چکا ہوں لیکن پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قرض نہیں لیا رشتہ داروں کو جلانے کے لیے، سود نہیں لیا کہ رشتہ دار آئیں گے ہم جلائیں گے، کیا کرے گا تو جلا کے، تیری بیٹی کا گھر ہی آباد نہ ہو، کن کو تو جلائے گا۔ میرے نبی نے ولیمہ کیا تھا، دودھ تقسیم کیا تھا، ایک ولیمے میں میرے نبی نے کھجوریں تقسیم کی ہیں، ایک صحابی کا ولیمہ تھا، فرمایا جو کچھ بچا کچھ ہے ملا کے ولیمہ کر دو، یہ تھا۔ ایک شادی نکاح تھے ولیمہ، اس کے علاوہ جتنی رسم ہے یہ باطل ہے، یہ منگنی ہو رہی ہے، یہ پٹاخے بج رہے ہیں، یہ مہندی لگائی جا رہی ہے، یہ فلاں آ رہے ہیں، یہ سارے فضول خرچیاں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا فضول خرچی کرنے والا رب کا دوست نہیں بلکہ شیطان کا دوست ہے۔ اسی لیے 3 مہینے بھی شادی نہیں چلتی، طلاق کا مسئلہ ہم سے پوچھنے آ جائے۔ ابتدا دیکھو، زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، سونا مرد پہ حرام ہے، دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائے گی۔ ہاں بھائی نبی کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، ایک طرف نبی کی سنت کو زندہ کرنے جا رہا ہے، دوسری طرف نبی کی سنت کو قتل کر رہا ہے۔ یہ داڑھی میرے نبی کی سنت ہے، جس دن اس کی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے تازے برش بھی مرواتا ہے، نائیوں سے اس طرح بھی مرواتا ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں لگی نہیں، آپس میں بنی نہیں، طلاق نہیں ہے، بچے بات نہیں مانتے۔ تو نے ابتدا کیا رکھی ہے؟ لینٹر ڈالنے کے لیے اعلیٰ قسم کے سریے بنیادوں میں ڈالتے ہو کہ ٹرپل سٹوری بنانی ہے، بلڈنگ مضبوط ہو، مٹیریل مضبوط ہو، وہاں بنیاد کے لیے اتنے قیمتی سریے، اور جب شادی کی بنیاد ہے اس طرح بھی تو نے مارا، خسرے بھی تو نے نچوائے، لاہور سے کنجریاں بھی تو نے نچوائی ہیں، محلے کی عورتیں بھی تو نے نچوائی ہیں۔ اب دعویٰ کرتے ہو جی آباد نہیں ہو رہا گھر میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، پھر کہتے ہو ہم تو میلاد مناتے 11ویں، نہ پہلے میلاد والے کی سنت پہ عمل کر۔ صحابی غریب کھڑا ہے میرے نبی کے سامنے، آپ نے فرمایا انتظر الی الظہر الی العصر، فرمایا زور سے عصر تک انتظار کر، میں انتظام کرتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایسے باپ کا وقت کیسے گزرا ہوگا جس کے پاس اوپر اوڑھنے کے چادر نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کو جوتے نہیں ہیں، در رسول پر بھیک مانگنے کھڑا ہوا۔ ظہر کا وقت ہو گیا، عصر ہو گئی، عصر کی نماز کے ٹائم میرے نبی آئے، کہتا ہے آقا میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا او ہو میں تو بھول گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا۔ فرمایا انتظر الی المغرب، مغرب تک انتظار کر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مغرب کا ٹائم آیا، نہ اس نے کھانا کھایا تھا نہ پانی پیا، کون کھانا کھلاتا؟ میرے نبی تو خود 3 دن بھوکے رہے، 3 دن میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں چلا۔ آج ہر مسلمان 3 ٹائم کا کھانا کھا کے سوتا ہے، پھر بھی خدا کے گلے شکوے کرتا ہے۔ ساری زندگی میرے نبی نے خدا کا شکر ادا کیا، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، مغرب کا ٹائم آ گیا، نبی کے سامنے آیا، آقا کچھ ہوا؟ آپ نے فرمایا انتظام نہیں ہوا۔
ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جو اس کی حالت دیکھی اس باب کی، فرمایا چہرہ اس کا کانپنے لگا، رنگ اس کا پیلا ہو گیا، جسم پہ اس کے پسینہ، چہرے جسم پہ کپ کپی، پاؤں اس کے کانپنے لگے۔ جب واپس جانے لگا کہ آنکھوں سے آنسو زمین پہ گرے، میرے نبی نے فرمایا آ جا واپس۔ یہ غریبوں کا نبی ہے نا۔ آپ نے فرمایا واپس لوٹا۔ جب وہ واپس لوٹ کے آیا، آپ نے فرمایا جا بھئی ایک شیشی لیا، البدایہ والنہایہ میں ہے، ایک پتلی سی ٹہنی لیا۔ گیا، میرے نبی نے پسینہ نکالا، شیشی میں بند کیا، فرمایا اس کو لے جا۔ 3 قدم آگے چلا، رک گیا، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے لگتا ہے جنت سے مدینے میں خوشبو کو نازل فرما دیا۔ جیسے ہی وہ غریب صحابی کہتا ہے محلے میں پہنچا، میری برادری، میرے قبیلے والے جمع ہو گئے، ہر ایک کہتا تھا تیرے گھر سے اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو میں کہتا تھا میں نبی کا پسینہ لے کر آیا، ایک ایک قطرہ میں نے 10-10 درہم کا بیچا، نبی کے پسینے کا ایک ایک قطرہ 10-10 درہم کا بیچا۔ اگلے جملے جن کو سن کے میں حیران ہو گیا، فرمایا جب بیٹی دلہن بنی میں نے ایک قطرہ اس کے لباس پہ لگایا۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر لکھتا ہے اللہ پاک نے اس بیٹی کو 7 بیٹے عطا فرمائے، اور 7 بیٹے بڑھاپے کو پہنچے، اور رب کعبہ کی قسم ہے جس بیٹے کے قریب سے جاتے ہمیں ان کے جسم سے مصطفیٰ کی خوشبو نظر آتی۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سمجھ آئی؟ ہر بیٹے کے جسم میں وہ خوشبو محفوظ رہی، جو بھی جاتا وہاں سے پسینے رسول کی خوشبو آتی۔ پسینہ آپ کو بھی آتا ہے، ہمیں بھی آتا ہے۔ اب یہ کتاب ہے میرے پاس ہے، مصنف عبدالرزاق، یہ جلد درمیان میں سے غائب رہی، اس حصے کو کاٹا گیا، یہ بعد میں چھپا، اس کا نام رکھا گیا الجزء مفقود من جزء الاول۔ فرمایا پہلے حصے کا گم شدہ حصہ جو ہے وہ یہ ہے۔ کیوں کاٹا گیا، کیوں اس کو نکالا گیا؟ یہ ساری کی ساری کتاب میں مصطفیٰ کے نور کا ذکر ہے، اور لکھنے والا کون ہے؟ عام نہیں ہے، یہ امام بخاری امام مسلم کا استاد ہے۔ بخاری کے بارے میں بار بار بخاری پڑھے نا جی، رفع یدین وہاں پہ ہے، آمین بالجار وہاں پہ ہے۔ اے ظالموں، اے شاگردوں کی بات مانتے ہو، استاد کی بات نہیں مانتے۔ استاد کیا لکھتا ہے سنیے گا، کہتے ہیں واللہ تعالی نظر الی ذالک النور فحرک حیاء من اللہ تعالی۔ نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا نا، میرے نور کو پسینہ آیا۔ آپ کسی بھی بڑے کے سامنے جائیں، بادب کے سامنے جائیں، باروب کے سامنے جائیں، بعض دفعہ انسان کا پسینہ نکل آتا ہے، یہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں میں سامنے گیا اس کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ سمجھ آئی؟ میرے نبی فرماتے ہیں فحرک حیاء من اللہ تعالی، میرے نور کو پسینہ آیا۔ آقا پھر کیا ہوا؟ فرمایا فمن حرک راس خلق الملائکہ، فرمایا سار سے جتنے قطرے نکلے اللہ نے ہر قطرے کے صدقے فرشتوں کو پیدا فرما دیا۔ سمجھ آئیے؟ فرشتوں کو پیدا پسینے سے۔ اگلے جملے آپ فرماتے وَمَنْ عَرِكَ وَجْهِ خَلَقَ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِي وَاللَّوْحُ وَالْقَلَمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْحِجَابُ وَالْكَوْكَبُ وَمَا كَانَ فِي السَّمَاءِ، میرے چہرے سے پسینہ نکلا، اللہ پاک نے عرش، کرسی، لوح، قلم، چاند اور سورج کو میں محمد کے چہرے کے پسینے سے پیدا فرما دیا۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ہم جب شعر پڑھتے نا، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، لوگ کہتے رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، کھاتے خدا کا ہو، تم شرک کرتے ہو، تم کیوں کہتے ہو تیرا کھاواں
میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. میں کہتا ہوں، میں اس لیے کہتا ہوں، سورج کو اللہ پاک نے مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے سے پیدا فرمایا. سورج جب آسمان پہ چمکتا ہے، سورج کی کرنیں زمین پہ پڑتی ہے، آپ بیج بوتے ہو اور اس بیج سے گندم نکلتی ہے، پھر چکی والے کے پاس جاتے ہو، وہ آٹا پیس کے دیتا ہے، پھر ماں بہن بیٹی کو آٹا دیتے ہو، وہ آپ کے لیے روٹی بناتی ہے. جب ایک لقمہ توڑ کے آپ منہ پہ لے کے جاتے ہو تو میں کیوں نہ کھاواں، تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اس سورج کو اللہ پاک نے مصطفیٰ کے چہرے کے پسینے سے پیدا کیا. اگر نہیں تو اس کی اگلی جلد میں ایک اور حدیث ہے. آدم فرماتے ہیں، جب میں زمین پر آیا پوری کائنات میں مشرق میں اندھیرا تھا، مغرب میں اندھیرا تھا، آسمان پر اندھیرا تھا، زمین پر اندھیرا تھا. میں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ اندھیرا اسی طرح چھایا رہا، بیٹا باپ کو کیسے پہچانے گا، شاگرد استاد کو کیسے پہچانے گا، مرید اپنے مرشد کو کیسے پہچانے گا، بیوی اپنے خاوند کو کیسے پہچانے گی. اللہ نے فرمایا، اے آدم کیا چاہتا ہے؟ فرمایا، اے اللہ ایک ایسا نور پیدا فرما، مشرق بھی روشن ہو جائے، مغرب بھی روشن ہو جائے، زمین بھی روشن ہو جائے، آسمان بھی روشن ہو جائے. آدم کہتے ہیں، میں نے دعا کی، اللہ پاک نے چاند اور سورج کو مصطفیٰ کے نور کے صدقے پیدا فرما دیا. جی چلتا اس روشنی میں گلے شکوے نبی کے کرتے ہو. آپ فرماتے ہیں، وَمَنْ عَرِفَ وَخَلَقَ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ وَالْعُلَمَاءَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا، جو میرے سینے سے پسینہ نکلا، تمام علماء، تمام صدیقین، تمام صالحین، تمام شہید، جتنے نبی ہیں، اللہ نے میں محمد کے سینے کے پسینے سے پیدا کیا. ہائے 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 ہائے. آگے آپ فرماتے ہیں، وَمَنْ عَرِفَ حَاجِبِهِ خَلَقَ الْأُمَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. آپ فرماتے ہیں، جو میرے ابرو سے پسینہ نکلا، ذکر آپ کا ہے، میرے ابرو سے پسینہ نکلا، اللہ پاک نے تمام مومنین، تمام مومنات کو میرے ابرو کے پسینے سے پیدا فرمایا. آگے حضور فرماتے ہیں، وَمَنْ عَرِفَ أُذُنَيْهِ خَلَقَ أَرْوَاحَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسُ وَالْوَمَاءَ شَبَّ ذَلِكَ. فرمایا، جو میرے کانوں سے پسینہ نکلا، جتنے یہودی، جتنے مجوسی، کرسچن ہیں، اللہ پاک نے میرے کان کے پسینے سے ان کو پیدا فرمایا. آگے فرمایا، وَمَنْ عَرِفَ رِجْلَيْهِ خَلَقَ الْأَرْضَ مِنَ الْمَشْرِقِ وَمَا فِيهَا. فرمایا، میرے پاؤں سے جو پسینہ نکلا، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ پاک نے میرے پاؤں کے پسینے سے اس کو تخلیق فرمایا. کنویں، سمندر، حجر، نشر، یہ سارا کچھ. آگے آگے تھوڑا سا اور ہے، تھوڑا سا پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ پڑھ دو آپ ہیں، پڑھ لو. چلو شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے. نہیں، یہ بڑی بات ہے. خدا جانتا ہے، لوگ ٹائم زیادہ ہو جائے گھڑیاں دیکھتے ہیں، کہیں پہ نہیں ہے. ذوق ہے، شوق ہے. میں تو دعا کرتا ہوں میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، کہ اللہ ہر امام کو ایسے مقتدی دے. خدا جانتے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امن ہی امن، سکون ہی سکون. آپ جیسا بھی کوئی نہیں ہے. آگے فرمایا، امر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انظر الی امامک فنظر نور محمد فرآ من امامہ نورا وعن ورائہ نورا وعن یمینہ نورا وعن یسارہ نورا وہو ابو بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. فرمایا، پھر مجھے کہا گیا، محبوب ذرا آگے دیکھیں. کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں نے آگے دیکھا نور ہے، میں نے پیچھے دیکھا نور ہے، میں نے دائیں دیکھا نور ہے، میں نے بائیں دیکھا نور ہے. میں نے کہا، اے اللہ، یہ چار نور کس کے ہیں؟ فرمایا، درمیان میں مصطفیٰ کا نور ہے اور چار طرف مصطفیٰ کے چار یاروں کا نور ہے. وہاں بھی ساتھ ہیں، روزے میں بھی نبی کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی تم جدا نہیں کر سکتے. آگے، ثم خلق صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صورت ہی فی الدنیا. پھر میری صورت بنائی. نور پہلے تھا، صورت بعد میں بنی. ایسی صورت بنائی جیسی میں دنیا میں لے کر آیا. ثم وضع فی ھذا القندیل کقیامہ فی الصلاۃ. پھر کہا کھڑے ہو جائیں. میں ایسے کھڑا ہوا جیسے نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے. پھر فرمایا، ثم طافت الارواح حول نور محمد.
तमाम रूहें मौजूद थी, यहूदियों की, ईसाइयों की, क्रिश्चियनों की, बदमज़हबों की, सुन्नियों की, हर किस्म की रूहें मौजूद थी। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तुमने मुस्तफ़ा का नूर देखा है? जी देखा है। फरमाया ऐसे तवाफ करो जैसे हाजी काबे का तवाफ करते हैं। तमाम रूहों ने मेरा तवाफ किया। सुम्मा अमरा लियंजुरू इलैहि कुल्लुहुम फयंजुरूना इलैहिम कुल्लुहुम फमिनहुम मन रासहु फसारा खलीफतन व सुल्ताना। फिर तमाम रूहों को कहा गया अब मुस्तफ़ा का दीदार करो। आप फरमाते जिस रूह ने मेरे सार का दीदार किया, अल्लाह पाक ने उसे मुल्क का बादशाह बना दिया। ये सदका मेरे नबी का है। बादशाह बन के ते गद्दारी करे दीन इस्लाम के साथ, सोचना चाहिए। आप फरमाते आगे क्या हुआ? आप फरमाते हैं फमिनहुम मन रा वजहु फसारा अमीर अल आदिल। जिस रूह ने मेरे चेहरे को देखा, अल्लाह ने उसे आदिल बना दिया। व मिनहुम मन रा ऐनैहि फसारा हाफिजुल कलामिल्लाहि ताला। जिस रूह ने मेरी आंखों को देखा, अल्लाह ने हाफिज कुरान बना दिया। हाय हाय हाय। आगे फरमाया व मिनहुम मन रा अनफी फसारा हकीमन व तबीबन व इतारन। जिस रूह ने मेरी हथेलियों को देखा, अल्लाह पाक ने उसे हकीम और डॉक्टर बना दिया। ये दुनिया में बाद में बने फैसले वहां हो गए। व मिनहुम मन रा शफतैहि फसारन अक्सन अल वजह। आपने फरमाया जिस रूह ने मेरे होठों को देखा, अल्लाह ने हसीनो जमील बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इसमें शामिल है। आप फरमाते व मिनहुम मन रा फमिहि फसार साइमन। फरमाया जिस रूह ने मेरे चेहरे को देखा, अल्लाह पाक ने उसे रोजेदार बना दिया। आखिरी बात फरमाया व मिनहुम मन रा फसारा आलिमन व शकूरन। जिस रूह ने मेरे सीने को देखा, अल्लाह ने उसे आलिम दीन बना दिया। फिर आखिर में फरमाया व मिनहुम मन रा बतनाहु फसारा कानियन। जिस रूह ने मेरे पेट को देखा, अल्लाह पाक ने किनात करने वाला बना दिया। व मिनहुम मन रा रुकबतैहि फसारा साजिदन व राकिया। जिस रूह ने मेरे घुटनों को देखा, अल्लाह पाक ने उसे नमाजी, परहेजगार और साजिद बना दिया। व मिनहुम मन रा रिजलैहि फसारा सईदन। जिस रूह ने मेरे पाँव को देखा, अल्लाह ने नेक बख्त बना दिया। व लम यराउ फसारा यहूदियन व नसरानियन व गैरहु मिनल कुफ्फार। जिस रूह ने मुझे ना देखा, अल्लाह पाक ने उसे काफिर बना दिया। आप मुसलमान बने हो, ये सदका मेरे मुस्तफ़ा का है, ये मेरे मुस्तफ़ा के पसीने की खैरात है। तो जब मुस्तफ़ा ने इतना करम उम्मत पे किया है, आपका हक बनता है जुमा भी पढ़ा करो कि जुमे के बाद नबी पर दुरूद व सलाम के नजराने भी भेजा।